اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر سورہ اخلاص کی فضیلت۔ مسند احمد میں ہے کہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ صمد کے معنی ہیں جو نہ تو پیدا ہوا ہو نہ اس کی اولاد ہو، اس لیے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ ایک وقت مرے گا بھی اور دوسرے اس کے وارث ہوں گے۔ اللہ عز و جل نہ مرے گا نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، اس جیسا اور اس کی جنس کا کوئی نہیں، نہ اس کے مثل کوئی چیز ہے۔ ترمذی وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے۔ ابو یعلا موصلی میں بھی ہے کہ ایک عرابی نے یہ سوال کیا تھا، اور روایت میں ہے کہ مشرکین کے اس سوال کے جواب میں یہ صورت اتری، یعنی سورہ اخلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر چیز کی نسبت ہے اور اللہ کی نسبت یہ صورت ہے۔ صمد اسے کہتے ہیں جو کھوکھلا نہ ہو۔ بخاری شریف کتاب التوحید میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا۔ جس وقت وہ پلٹے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جسے سردار بنایا تھا وہ ہر نماز کی قرأت کے خاتمہ پر سورہ قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ یہ صورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ یہاں پہ میرا خیال ہے لکھائی میں جو ہے نا مسٹیک ہوئی ہے، سورہ اخلاص لکھنا چاہیے تھا سورہ رحمان کی جگہ پہ نا، یہ سورہ اخلاص کی صفت ہے۔ مجھے ان کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ یہ میں نے اور بھی جگہ پر پڑھا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کو سورہ اخلاص پڑھنا پسند ہے، سورہ اخلاص پڑھنے سے محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت رکھتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الصلاۃ میں ہے کہ ایک انصاری مسجد قباء کے امام تھے۔ ان کی عادت تھی کہ الحمد ختم کر کے پھر اس صورت کو پڑھتے جو جون سی صورت پڑھنی ہوتی یا جہاں سے چاہتے قرآن پڑھتے۔ ایک دن مقتدیوں نے کہا کہ آپ اس صورت کو پڑھتے ہیں پھر دوسری صورت میں لاتے ہیں، یا تو آپ صرف اسی کو پڑھیے یا چھوڑ دیجئے، دوسری صورت ہی پڑھا کیجئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں تو جس طرح کرتا ہوں کرتا رہوں گا، تم چاہو تو مجھے امام رکھو، کہو تو میں تمہاری امامت چھوڑ دوں۔ ابھی نے یہ بات بھاری پڑی، جانتے تھے کہ ان سب میں سے یہی زیادہ افضل ہیں۔ ان کی موجودگی میں دوسرے کا نماز پڑھانا بھی انہیں گوارا نہ ہو سکا۔ ایک دن جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام صاحب سے کہا تم کیوں اپنے ساتھیوں کی بات نہیں مانتے ہو، ہر رکعت میں اس صورت کو کیوں پڑھتے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ صحیح بخاری 774۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترمذی اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں اس صورت سے بہت محبت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس شخص نے کسی کو اس صورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ صورت مثل تہائی قرآن کے ہے۔ صحیح بخاری، یعنی قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا تم میں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ پر بھاری پڑا اور کہنے لگے بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو سورہ قل ھو اللہ 1/3 قرآن ہے۔ صحیح بخاری۔ مسند احمد میں ہے کہ سیدنا قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ ساری رات اسی صورت کو پڑھتے رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ذکر کیا گیا تو آپ نے قسم کھا کر فرمایا کہ یہ آدھے قرآن یا 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد ضعیف حدیث کا حوالہ ہے یہ۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات تیسرا حصہ قرآن کا پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کہنے لگے یہ کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو قل ھو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آ گئے۔ آپ نے سن لیا اور فرمایا ابو ایوب سچ کہتے ہیں۔ ترمذی میں ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ
میں تمہیں آج تہائی قرآن سناؤں گا۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے آئے، سورت قل هو اللہ احد پڑھی اور پھر گھر چلے گئے۔ اب صحابہ میں باتیں ہونے لگیں کہ وعدہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ تھا کہ تہائی قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ پھر واپس آئے اور فرمایا میں نے تم سے تہائی قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن تہائی قرآن شریف پڑھ لیا کرو؟ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس سے بہت عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ صحیح مسلم 811۔ ایسی ہی روایتیں صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت سے مروی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ کہیں سے آ رہے تھے، آپ کے ساتھ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے، تو آپ نے ایک شخص کو اس سورت کی تلاوت کرتے ہوئے سن کر فرمایا واجب ہو گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو یعلا کی ایک ضعیف حدیث میں ہے کیا تم میں سے کوئی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ سورہ قل هو اللہ احد کو رات میں 3 مرتبہ پڑھ لے؟ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ مسند احمد میں ہے، سیدنا عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے، رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے پڑھ، میں چپکا رہا۔ آپ نے پھر فرمایا پڑھ، میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لیا کرو کہ یہ کافی ہو جائے گا۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز سے تجھے یہ کفایت کرے گی۔ مسند کی ایک اور ضعیف حدیث میں ہے جس نے ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھ لیا اسے 40 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ واحدن احدن صمدن لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدن ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان کے راوی خلیل بن مرہ ہیں جنہیں امام بخاری رحمہ اللہ وغیرہ بہت ضعیف بتلاتے ہیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے دینے والا ہے۔ دارمی میں ہے کہ 10 مرتبہ پر 1 محل، 20 پر 2، 30 پر 3۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ ابو یعلا موصلی کی ایک ضعیف حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اسی کی ایک اور ضعیف سند والی حدیث ہے کہ جو شخص اس سورت کو ایک دن میں 200 مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں بشرطے کہ اس پر قرض نہ ہو۔ ترمذی کی اس حدیث میں ہے کہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں مگر یہ کہ اس پر قرض نہ ہو۔ ترمذی کی ایک غریب حدیث میں ہے جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے پھر داہنی کروٹ لیٹ کر 100 دفعہ اس سورت کو پڑھ لے تو قیامت کے دن رب عز و جل فرمائے گا اے میرے بندے اپنی داہنی طرف سے جنت میں چلا جا۔ 1000 کی ایک ضعیف سند والی حدیث میں ہے جو شخص اس سورت کو 200 مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نسائی شریف میں اس آیت کی تفسیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے تو دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، اپنی دعا میں کہتا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کے ماں باپ، نہ اولاد، نہ ہمسر اور ساتھی کوئی اور۔ آپ یہ بات سن کر فرمانے لگے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کیا جائے تو عطا ہو اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو۔ ابو یعلا میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 کام ہیں جو انہیں ایمان کے ساتھ کر لے وہ جنت کے تمام دروازوں میں سے جس سے چاہے جنت میں چلا جائے اور جس کسی حور جنت سے چاہے نکاح کرا دیا جائے گا۔ جو اپنے قاتل کو معاف کر دے اور پوشیدہ قرض ادا کرے اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ لے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان تینوں کاموں میں سے ایک کر لے، آپ نے فرمایا کہ اس پر بھی یہی درجہ ہے۔
तिबरानी में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स इस सूरत को घर में जाते वक्त पढ़ ले, अल्लाह ताला उस घर वालों से और उसके पड़ोसियों से फ़कीरी दूर कर देगा। इसकी सनाद ज़ईफ़ हैं। मसनद अबू याला में है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान तबूक में थे। सूरज जैसी रोशनी, नूर और शाम के साथ निकला कि हमने इससे पहले ऐसा साफ़, शफाफ और रोशन व मुनव्वर नहीं देखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया कि आज सूरज की इस तेज़ रोशनी और ज़्यादा नूर और चमकीली शाम की क्या वजह है? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज मदीना में मुआविया बिन मुआविया लैसी रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया है, जिसके जनाजे की नमाज के लिए अल्लाह ताला ने 70,000 फरिश्ते आसमान से भेजे हैं। पूछा, इनके किस अमल के बायस? फरमाया, वो सूरत कुल हुवल्लाहु अहद को दिन रात चलते फिरते उठते बैठते पढ़ा करते थे। अगर आपका इरादा हो तो ज़मीन समेट लूँ और आप उनके जनाजे की नमाज अदा कर लें। आपने फरमाया, बहुत अच्छा। बस आपने उनके जनाजे की नमाज अदा की। इस हदीस को हाफिज़ अबू बकर बहीकी रहमहुल्लाह भी अपनी किताब दलाइल नबूवा में यजीद बिन हारून की रिवायत से लाए हैं। वो आला बिन मोहम्मद से रिवायत करते हैं। इन पर मौजू हदीसें बयान करने की तहमत है। मसनद अबू याला में इसकी दूसरी सनद भी है जिसमें ये रावी नहीं, इसमें है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया कि मुआविया बिन मुआविया लैसी रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया है कि क्या आप उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ना चाहते हैं? आपने फरमाया, हाँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपना पर ज़मीन पर मारा, तमाम दरख्त और सब टीले वगैरह पस्त हो गए। इनका जनाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़र आने लगा। आपने नमाज शुरू की और आपके पीछे फ़रिश्तों की 2 सफ़ें थीं। हर सफ़ में 70,000 फ़रिश्ते थे। आपने दरियाफ़्त किया कि आखिर इस मरतबा की क्या वजह है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनकी सूरत से मोहब्बत और हर वक्त आते जाते बैठते उठते इसकी तलावत है। इसे बहीकी ने भी रिवायत किया है और बहीकी की सनद में महबूब बिन बलाल हैं। अबू हातिम राज़ी फरमाते हैं कि ये मशहूर नहीं, अबू याला में ये रावी नहीं, वहाँ इनकी जगह अबू अब्दुल्ला महमूद हैं, लेकिन ठीक बात महबूब का होना है। इस रिवायत की और भी बहुत सी सनदें हैं और सब ज़ईफ़ हैं। मसनद अहमद में है, सैयदना उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज़ मेरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई। मैंने जल्दी से आपका हाथ थाम लिया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन की निजात किस अमल पर है? आपने फरमाया, ए उक़बा, ज़ुबान थामे रख, अपने घर में ही बैठा रहा कर और अपनी ख़ताओं पर रोता रह। फिर दोबारा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई तो आपने ख़ुद मेरा हाथ पकड़ लिया और फरमाया, उक़बा, क्या मैं तुम्हें तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में उतरी हुई तमाम सूरतों से बेहतरीन सूरतें बताऊँ? मैंने कहा, हाँ। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर इरशाद फरमाइए। अल्लाह ताला मुझे इस पर फ़िदा करे। बस आपने मुझे सूरह कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ाई। फिर फरमाया, देखो उक़बा, इन्हें न भूलना और हर रात इन्हें पढ़ लिया करना। फरमाते हैं, फिर ना मैं इन्हें भूला और ना कोई रात उनके पढ़े बगैर गुजारी। मैंने फिर आपसे मुलाकात की और जल्दी करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को अपने हाथ में लेकर अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बेहतरीन अमाल का इरशाद फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, जो तुझे महरूम रखे तो उसे दे, जो तुझ पर जुल्म करे तो उससे दरगुजर फरमा और माफ़ करे। इसका बाज़ हिस्सा इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने भी ज़ुहद के बाब में वारिद किया है और फरमाया है, ये हदीस हसन है। सही बुखारी में सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त जब बिस्तर पर जाते तो हर रात तीनों सूरतों को पढ़कर अपनी दोनों हथेलियाँ मिलाकर इन पर दम करके अपने जिस्म मुबारक पर फेर लिया करते, जहाँ तक हाथ पहुँचाते, पहले सर पर, फिर मुँह पर, फिर अपने सामने के जिस्म पर 3 मरतबा इसी तरह करते। ये हदीस सुनन में भी है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए अच्छे से अच्छा टॉपिक लाती रहूं।